پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں قرآن کا علم منتقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم سے ہمیں کس کس طرح اور کس کس انداز میں روشنی اور ہدایت مستقل حاصل ہوتی رہتی ہے، اور قیامت تک قرآن کریم ہماری امامت کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ نساء کی آیات 17 اور 18 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید مفسر قرآن سے، ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے، جہالت کا لفظ ہے آیت میں، کہ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، کوئی جواز پیش نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، ایسے حالات تھے تو رشوت لے لی میں نے، معیشت تنگ تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، مگر اللہ اکبر، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کیا موت کے وقت توبہ قبول ہوتی ہے؟ اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ یہ تو بات ہو رہی ہے اہل ایمان کی، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ کافر، وہ مشرک جو مرتے دم تک کافر رہے، ان کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے اٹھیں گے کہ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ پلٹ آنا، اللہ کی طرف پلٹ آنے سے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال رکھیں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں، میں سوالات کی شکل میں انشاءاللہ رکھوں گا، تو ابھی روک دیتے ہیں ان باتوں کو۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام علامہ سید رضی جعفر صاحب پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں، ایک طویل عرصے سے استفادہ کر رہے ہیں ہم علامہ صاحب سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ محترم علامہ صاحب کو سورہ نساء اور آیات 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میرے رب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ خواتین و حضرات، محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ کی طرف پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ درست جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اس کا نام کیا تھا؟ براق، دلدل یا قصوہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، توبہ کتنا بڑا موضوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت یا توبہ کو رد کرنے کا جو طریقہ ہے اللہ کا، جو سنت الہی، وہ بیان فرما دی۔ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ توبہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور بڑا اچھا کیا آپ نے اس موضوع کو، ظاہر ہے کہ آپ خود انیق اللہ تو موضوعات بھی انیق۔ توبہ کے بارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جو سچی ہو، مخلصانہ ہو۔ جی ہاں۔ حدیث میں پوچھا گیا مخلصانہ توبہ کون سی ہے؟ جی ہاں۔ کہا مخلصانہ توبہ وہ ہے جس کا تینوں زمانوں سے تعلق ہو، سبحان اللہ۔ زمانے ماضی سے، زمانے حال سے، زمانے مستقبل سے۔ سبحان اللہ۔ زمانے ماضی سے تعلق یہ ہے کہ جو ہو چکا اس پر دل شرمندہ ہو، پھالنے والے میں کیسا نالائق بندہ ہوں، میں کسی کو ناراض نہیں کرتا، میں نے تجھے ناراض کیا، میں اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرتا، ساتھیوں کو ناراض نہیں کرتا، ملنے جلنے والوں کو ناراض نہیں کرتا، عام دفتر کے ساتھیوں کو ناراض نہیں کرتا، جن کے ساتھ کبھی کبھی نشست ہوتی ان کو ناراض نہیں کرتا،
میں نے تجھے ناراض کیا. جبکہ یہ لوگ جن کو میں ناراض نہیں کرتا، ان سے نہ میری زندگی وابستہ ہے، نہ موت، نہ رزق، نہ صحت، نہ اولاد، نہ دنیا، نہ آخرت. میں نے تجھے ناراض کیا. زندگی تیری عطا کردہ، موت تو عطا کرے گا، صحت تو دیتا ہے، اولاد تو عطا کرتا ہے، رزق تو عطا کرتا ہے، دنیا تیری، آخرت تیری. میں کتنا بد نصیب انسان ہوں کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے میں نے اس کو ناراض کیا. تو دل شرمندہ ہو. ماضی سے تعلق ہے دل شرمندہ ہو. جی ہاں. حال سے تعلق ہے فوراً ترک کریں. جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو ترک کریں. مستقبل سے تعلق یہ ہے کہ عزم محکم کریں. ٹھیک ہے. پالنے والے جو کچھ ہو چکا آئندہ ہرگز نہیں ہوگا. پھر اس میں یہ بات ہے کہ توبہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، عمل سے کرنے کا نام. سبحان اللہ. میں کسی کو خواہ ایک تھپڑ رسید کر دوں، مسجد میں چلا جاؤں، پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے، کوئی فائدہ نہیں. 6 رکعت نماز حاجت پڑھوں اور پھر توبہ کروں، کوئی حاصل نہیں. ایک تسبیح استغفار کے پڑھوں پھر توبہ کروں، کوئی فائدہ نہیں ہے. جا کے غسل توبہ کروں پھر نماز حاجت پڑھوں پھر کہوں پالنے والے وہ جو میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا معاف کر دے، نہیں معاف کر، کچھ فائدہ نہیں. جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے. ٹھیک. پہلے وہ اس سے معافی مانگوں کہ بھائی میں اس سے بہت غلطی ہو گئی، معاف کر دو. اگر وہ معاف کر دے تو میں اللہ سے کہوں کہ پالنے والے جو میں نے غلطی کی تھی اس بندے نے معاف کر دی، تو اب مجھے معاف کر. اسی طرح اللہ کے جو حق ہیں ان کو ادا کروں. کچھ نمازیں باقی ہیں ان کو پڑھوں، جو روزے باقی ہیں ان کو رکھو، حج و زکوٰۃ نہیں دیا ہے ادائیگی کروں. تو بندوں کے حقوق کو ادا کروں، جی اللہ کے حق کو ادا کروں. جی. تاب یتوب رجع. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اگر سچی توبہ کریں تو تاب، اللہ کی طرف پلٹ آیا. یہ وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے منحرف ہو گیا تھا، اب شرمندہ ہو کر واپس آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اگر اس کی شرمندگی سچی ہے تو اللہ معاف کرے گا. اللہ اکبر. شرمندگی سچی نہیں ہے، لقلق لسانی، تو اسے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی لیے شب قدر کے اعمال میں ایک نماز ہے جس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ 70 مرتبہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. جی. پڑھنے والے میں معاف چاہتا ہوں. اگر اس جملے کو ادا کرتے وقت تمہارا دل بھی ساتھ دے رہا ہے سبحان اللہ. سبحان کہ پالنے والے جو مجھ سے فلاں کوتاہی ہوتی معاف کر دے، جی. فلاں کوتاہی معاف کر دے، فلاں کوتاہی. اگر دل ساتھ دے رہا ہے تو تم نے 70 مرتبہ اللہ سے سچ بولا ہے. اور اگر خدا نخواستہ تمہارا دل ساتھ نہیں دے رہا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب تم اللہ سے 70 مرتبہ جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک. شب قدر اور اللہ سے جھوٹ بول رہے ہو. جی. دل تو راضی نہیں ہے، دل تو توبہ نہیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہے اور خواہ مخواہ کہہ رہے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اگر دل راضی نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے. سورہ منافقون میں کیا ارشاد ہوا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے پیغمبر، یہ منافق آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے. میں کیا جھوٹے بھائی؟ گواہی تو دے رہے نا، گواہی دیتے رہے اللہ کے رسول ہیں آپ. اللہ بھی مانتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں، جانتا ہے اللہ کہ آپ مگر اللہ جھوٹ، منافق پھر بھی جھوٹے. گواہی دے رہے ہیں اسی بات کی جو سچ ہے. قابل غور بات ہے. گواہی اسی بات کو دے رہے ہیں جو 100% سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گواہی اسی کی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ. اللہ گواہی دے کرنا جھوٹے ہی. کیوں؟ اس کے زبان سے دے رہے ہیں، دل نہیں دے رہا ہے. منافقین زبان سے تو کہہ رہے ہیں انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر انہوں نے دل نہیں مانا. اس آیت نے ایک حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ہم اگر اللہ سے کوئی بات کہیں اور ہمارا دل ساتھ نہ دے رہا ہو تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں. زبان سے جو کہیں دل اس کا ساتھ دے تو سچ ہے،
اور زبان سے کہیں اور دل ساتھ نہ دیں تو اللہ کے نزدیک جھوٹ ہے. اللہ واللہ یشہد ان المنافقین الکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. تو اس لیے توبہ کے سلسلے میں یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ توبہ میں اللہ کے حق کی توبہ ہے یا بندوں کے حق کی توبہ ہے. اللہ کے حق کی توبہ ہے تو پہلے ان حقوق کو ادا کریں. ٹھیک ہے. کتنی نمازیں باقی ہیں پڑھیں، کتنے روزے رہ گئے ہیں رکھیں، حج باقی ہے جائیں، زکوٰۃ باقی ہے دیں. اس سے جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں. ادا کریں پھر کہیں کہ پالنے والے مجھ سے زمانے ماضی میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، میں نے نمازیں چھوڑی تھیں اب میں نے پڑھ دیں، تو معاف کر دے. اس زمانے جو روزے چھوٹ گئے تھے میں نے رکھ دیے، اس زمانے میں جو چھوڑ دیے تھے ان کو معاف کر دیں. ٹھیک. یہ تو اللہ کے حق میں. بندوں کے حق میں پہلے ادا کریں. کسی کو ناراض کیا جا کے راضی کریں. ٹھیک. جب تک وہ بندہ راضی نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا. اور اگر اس کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو اس کی تلافی کریں. تلافی کریں. جب تک تلافی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک. چھوٹا حق ہو یا بڑا حق ہو، 5 روپیہ ہو یا 5 لاکھ روپیہ ہو، یا تو وہ ادا کریں یا اس سے کہیں بھائی ہم اس کو نہیں ادا کر سکتے. یہ 2 صورتیں. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک. تیسری کوئی صورت نہیں کہ ہم اس سے معافی بھی نہ مانگے، ادا بھی نہ کریں، اللہ سے کہیں پالنے والے معاف کر دیں، چاہے 5 روپیہ ہو. 5 روپیہ بھی کسی کا غصب کیا ہے، جب تک ہم اسے ادا نہ کریں یا معافی نہ مانگیں، اللہ سے معافی مانگنا بیکار ہے بیکار ہے بیکار ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کیا. رجوع کا مطلب کیا ہے؟ جو کوتاہی ہو گئی تھی اب میں اس سے دور ہو رہا ہوں، ٹھیک. اچھائی کی طرف آ رہا ہوں. بدی کی طرف چلا گیا تھا اب میں نیکی کی طرف آ رہا ہوں. برائی کی طرف چلا گیا تھا اب اچھائی کی طرف آ رہا ہوں. نافرمانی کی طرف چلا گیا تھا فرما برداری کی طرف آ رہا ہوں. اے میرے مالک میری ماضی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اب میں اپنا اچھا انسان بن رہا ہوں اور مجھے مستقبل میں توفیق دے کہ میں اسی راستے پر چلتا رہوں. یہ ہے توبۃ النصوح، پکی توبہ جو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. آپ شب قدر کی بات فرما رہے تھے ابھی کہ شب قدر دعا مانگی جا رہی ہے، توبہ پیش کی جا رہی ہے، معافی کی درخواست کی جا رہی ہے. لیکن اگر دل میں سچی توبہ پکی توبہ نہ ہو اور دوبارہ اسی گناہ میں ملوث ہونے کا ارادہ ہو تو ایسی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر شب قدر مجھے حاصل ہو گئی تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اکبر. تو یہ دعا چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اللہ سے معافی، استغفار آپ نے بات فرمائی، توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. توبہ، معافی، استغفار، ان تینوں میں علامہ صاحب کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے توبوا الی اللہ واستغفروہ. جی. توبوا الی اللہ جی. واستغفروہ. جی. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو. سبحان اللہ. ہم لوگ اردو زبان میں توبہ اور استغفار ایک کر دیتے ہیں، جی ہاں. لیکن حقیقتاً ایک نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہے واپسی اللہ کی طرف. ہم مڑ گئے تھے، اللہ سے منحرف ہو گئے تھے، اب ہم اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. اب جب رخ کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ والے جو کچھ ہو چکا ہے اسے معاف کریں. اللہ اکبر. تو اس لیے توبہ پہلا مرحلہ ہے، استغفار دوسرا مرحلہ ہے. کہ پہلے انسان غور کرے کہ میں نے کتنی گڑبڑ کی، میں نے رشوت لے لی، جھوٹ بولا، یہ لقمہ حرام کھا لیا، یہ فلاں کو ستا دیا. نہیں، رجوع کرو، واپس آؤ، واپس آؤ، انحراف سے واپس آؤ. اب واپس آ کے پھر اللہ سے درخواست کہ پالنے والے میں واپس آ رہا ہوں، وہ جو مجھ سے ہو چکا ہے تو مجھے معاف کر دیں. تو توبہ پہلا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے. استغفار دوسرا مرحلہ ہے. پھر اگر وہ نیت کی سچائی اس میں شامل ہوگی تب اللہ کہے گا ہم نے تم کو معاف کر دیا. اور اگر نیت کی سچائی نہیں ہوگی تو وہی سورہ منافقین سامنے آئے گی کہ واللہ یشہد ان المنافقین الکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. حالانکہ منافق جو بات کہہ رہے ہیں وہ یقیناً 100% سچ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ زبان کہہ رہی ہے دل نہیں کہہ رہا. اس سے اللہ کی بارگاہ میں جو کہو دل کے ساتھ کہو. زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل ساتھ نہ دے. اللہ دل ساتھ دے تب وہ بات حق ہے، دل ساتھ نہ دے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
قرآن کریم کی یہ آیت جو اس وقت گفتگو میں ہے ہماری، اس میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ خاص طور پر استعمال، قرآن کریم کا ہر لفظ یہ خاص ہے جو استعمال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. یہ جو غلطی کرتے ہیں نادانی میں جہالتن، جہالتن، نادانی میں، تو جتنے بھی گناہ ایک انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ دراصل اس کی جہالت ہوتے ہیں. سب گناہ ایسے نہیں ہیں، اچھا سب گناہ نہیں ہے. رشوت سب جانتے ہیں حرام ہے. ٹھیک. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار سب جانتے ہیں، بلکہ زبان سے کہہ بھی دیں گے مگر رشوت دیں گے. ٹھیک. یہ جو دودھ فروش ملاوٹ کرتا ہے جانتا ہے کہ ملاوٹ گڑبڑ بات ہے، میں ٹھیک. اچھا کام نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک. اور وہ جا کے خریدار سے کہے کہ نہیں بھائی بالکل بالکل میں سچ کہنا کوئی ملاوٹ میں نے کی مگر کرتا ہے. تو معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے ٹھیک. ان لوگوں کی جو جانتے ہیں یہ گناہ ہے اس کے باوجود کرتے ہیں. اچھا تو ہمارا جو بڑا طبقہ ہے حکمرانوں کا طبقہ ہے جی. جانتے ہیں شراب حرام ہے، لیکن اگر آپ ان کی محفل میں جائیں آپ کو نظر آئے گا مسلمان ہوتے ہوئے شراب کا ہاتھ میں جام ہے. ٹھیک. اور بڑی تعداد میں اس پاکستان میں شراب کی کھپت غیر معمولی زیادہ ہو چکی ہے. جی ہاں. سب جانتے ہیں حرام ہے مگر پی رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ کسی کے مال پر قبضہ کرنا غیر قانونی ہے مگر لوگ قبضہ کرتے ہیں. یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، بیواؤں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، بے گناہ انسانوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ جانتے بوجھتے کرتے ہیں. یہ نادانی میں نہیں ہے. نادانی میں کبھی کبھی انسان سے کوئی غفلت ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، رشوت کو حرام سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو گناہ سمجھتے ہیں مگر مال چراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سمپل سوال آپ کی خدمت میں ہے. جو بڑے بڑے جرائم آپ نے بیان فرمائے، وہ رشوت لیتے ہیں، وہ لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بدکاریوں میں ملوث ہیں اور جانتے بوجھتے، تو کیا ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ تو ان کی توبہ بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے. کہ اگر جو مال رشوت کا لیا تھا تلاش کریں کس سے لیا تھا، تلاش کریں اس تک پہنچائیں اور معافی مانگے کہ بھائی مجھے قانون حق نہیں تھا کہ میں تم سے رشوت طلب کروں، تمہارا کام تو مجھے ویسے ہی کرنا چاہیے تھا، میری ڈیوٹی تھی میں کام کروں، میں نے تم سے مال لیا تھا، یہ مال واپس کر رہا ہوں، اس وقت جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تم مجھے معاف کر دو. جب وہ معاف کر دے گا تب اللہ معاف کرے گا. اسی طرح سے اگر دکاندار دودھ فروش ملاوٹ کرتا ہے، جب بھی خیال آئے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، جائے ان لوگوں سے کہے کہ بھائی آپ نے ہمیں پیسے دیے تھے 1 کلو دودھ کے، میں نے آپ کو دیا ہے 3 پاؤ دودھ، 1 پاؤ پانی تھا اس میں، اس پانی کے پیسے واپس کر رہا ہوں. ٹھیک. واپس کر رہا ہوں، آپ کو منظور ہے لے لیجئے پیسہ، مجھے معاف کر دیجئے. اسی طرح سے معاشرے میں جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، اب دیکھیں بعض اوقات انسانوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں، گھر والوں سے تاوان مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے. یہ نادانی کی بنا پر نہیں ہوتا، جانتے بوجھتے. اسی طرح سے یہ دہشت گرد جو لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی نادانی کی بنا پر کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. نہیں، اس کو ہلاک کرنا ہے، اس کو مار ڈالنا ہے. جتنے ہمارے ملک میں دہشت گرد داخل ہوتے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو ماریں گے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ماریں گے. تو یہ انسانوں میں جو گناہ رائج ہیں، بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد وہ ہے جو جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں. بہت کم تعداد ہے جو نادانی میں گناہ ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ جو نادانی میں گناہ ہو جاتے ہیں ہم اس کو معاف کریں گے. لیکن جو جان بوجھ کر لگے رہتے ہیں، بس گناہ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، گھر بھرے جا رہے ہیں، رشوت سے کمال آتا جا رہا اور کوٹیاں تیار ہو رہی ہیں، اولاد بھی اسی میں پروان چڑھ رہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نگاہ قدرت میں انسان قابل معافی ہو؟ نہیں، ایسا انسان کہ اسی لیے قرآن نے اگلی آیت میں کہا کہ لیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات، برائی کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، جب موت نظر آئے پہلے والے معاف کرتے. یہ کیا معاف کرنا ہے؟ یہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے. ویسے ہی جھوٹ ہے جیسے منافقین جھوٹ بولتے تھے سرکار دو عالم کی رسالت کی گواہی کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جلد سے جلد توبہ کر لی جائے، اور وہ ان گناہوں کی توبہ خاص طور پر جو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جو نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس سے
اسے ہو گئے، مرتکب ہو گیا وہ، اس میں بھی کسی بندے کا حق پامال نہ ہوا ہو، جی ہاں، ورنہ اس کی تلافی ضروری ہے۔ پہلے وہ تلافی کی جائے گی، پھر معافی مانگی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اب اسے معلوم ہے کہ اب میں زندگی، یعنی کتاب زندگی بند ہو رہی ہے، تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے یا سجدے میں چلے گئے، تو اللہ ایسی توبہ کو قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ توبہ نہیں ہے۔ میں نے جہاز میں شاید 20 بار یہ بات دیکھی ہے کہ ذرا جھٹکا لگا اور سب پڑھنے والے توبہ توبہ، معاف کر دے، او گاڈ، او پرمیشور، او مالک، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہاں، سارا پورا جہاز جو کئی سو آدمی ہے، سب یہی اپنے اپنے زبان میں معافی مانگ رہے، مگر جیسے ایئرپورٹ وہ جہاز ٹھیک ہوا، ساحل پہ اتر گئے، بس ویسے ہی ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن اس کی مثال بھی دی ہے، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی گردہ میں آ جاتی ہے، سب رو رو کر گڑ گڑاتے ہیں کہ پالنے والے معاف کر دے، ہمیں کشتی ساحل تک پہنچا دے، مگر ہم ساحل پر پہنچا دیتے ہیں تو یہ پہلے ہی جیسے پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسانوں کی جو حالت ہے یہ ماضی سے چلی آ رہی ہے ٹھیک، کہ خواہ مخواہ جب عذاب دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ ہاں ارے بھائی اس سے بچا لے، اس سے بچا لے، جب بچا لیا پھر پہلے لالاقی پر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ توبہ نہیں کرتے یہ لوگ، یہ عذاب کو دیکھ کر ایک اضطراب کا اظہار ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو شخص ساری زندگی گناہ میں ملوث رہا، موت کے بعد کہہ رہا ہے، تو یہ موت کے بعد چونکہ نظر آ رہا ہے کہ اب موت آ رہی ہے، اب آگے عذاب ہے، سختیاں ہیں، درے ہیں، کوڑے لے کھڑے ہوئے فرشتے جو ہمیں ماریں گے، اب وہ کہتا ہے پانے معاف کرتے ہیں۔ جیسا قیامت کے منظر میں بھی قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جب یہ لوگ قیامت میں حاضر ہوں گے اور رات کی سختی دیکھیں گے، کہیں گے پالنے والے ہمیں دنیا میں واپس کر دے، ہم بہت اچھے انسان بن کے آئیں گے۔ ماں خدا کا جواب دیتا گا، کیا ہم نے اتنی مہلت نہیں دی تھی؟ اگر تم چاہتے تو انسان بن جاتے۔ پھر فرشتوں سے خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے عذاب کی سختی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، لو ردو لعادوا لما نہوا عنہ، اللہ اگر ان کو دنیا میں واپس کر دیں تو پھر جو وہی کچھ کریں پہلے گے، کرتے رہے وہی کرتے رہے۔ کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم سوال یہ رکھیں کہ کافر کے حوالے سے کہ وہ کافر برے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، تو یہ کافر کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہے، اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ سوال میں ابھی نہیں رکھ رہا۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی، اس ذیل میں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ توبہ کیا محض اللہ کی توفیق کی وجہ سے نہیں ہوتی؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توبہ میں اللہ کی توفیق لازمی شامل ہے، اسی لیے لیکن پہلا مرحلہ انسان کے دل میں خیال آئے کہ میں نے کس کو ناراض کیا ہے۔ میں اپنے جیسے انسانوں کو ناراض نہیں کرتا، ساتھیوں کو ناراض نہیں کرتا، دوستوں کو ناراض نہیں کرتا، عام مخلوقات کو ناراض نہیں کرتا، میں نے اس کو ناراض کیا اللہ اکبر۔ جس کے قبضے میں میری پوری زندگی ہے، جس نے مجھے خاک سے پاک کیا ہے، مجھے اس ذرے سے انسان بنایا ہے، جس نے توانائیاں دی ہیں، ہاتھ میں دیا قوت گرفت عطا کی، پیر دیے چلنے کی طاقت عطا کی، آنکھیں دن میں روشنی عطا کی، زبان دی قوت گفتار عطا کی، کان دیے ان میں قوت سماعت دی، دل دیا اس میں دھڑکن دی، دماغ دیا اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ساری نعمتیں اس نے عطا کی اور میں نے اس کو ناراض کیا۔ یہ احساس پہلے پیدا ہو تب قرآن کا ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے راستے کھول دیں گے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ دل میں خیال آئے کہ میں نے کس کو ناراض کیا ہے۔ میں نہ استاد کو ناراض نہیں کرتا، دوست کو ناراض نہیں کرتا، باپ کو ناراض نہیں کرتا، ماں کو ناراض نہیں کرتا، میں نے اس کو ناراض کیا، جبکہ وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب کچھ اسی کا عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی رحم اسی نے ڈالا، شفقت اسی نے ڈالی، تمام اعضاء میں توانائی اسی نے عطا کی، میں نے اس کو ناراض کیا۔ تو یہ پہلے دل میں خیال آئے تب اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر پہرا بیٹھ جائے، غفلت کا پہرا بیٹھ جائے، پھر ان کی کوئی ہدایت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اولئک هم الغافلون، ٹھیک، یہ غفلت زدہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، آنکھوں پر بھی پہرا بیٹھ چکا ہے، زبان پر بھی پہرا بیٹھ چکا ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو ایسے لوگ پہلے دل میں توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے، پہلے دل میں خیال آئے ٹھیک ہے، عظمت خالق کا، جلال الہی کا،
پھر انسان گنے. احادیث میں موجود ہے کہ جب توبہ کرنے بیٹھو تو پہلے تو اپنی کوتاہیاں یاد کرو, ٹھیک, اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. پڑھنے والے تیری کیا کیا نعمتیں مجھ پر ہیں, ان نعمتوں کے باوجود میں نے یہ نالائقی کی ہے. اے میرے مالک تو میری نالائقی کو معاف کر دے, مجھے آئندہ صحیح راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ شیطانی عمل ہے کہ اگر کوئی دلیل یا کوئی جواز پیش کیا جائے کہ ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا. ابن آدم سے اللہ تعالیٰ توقع یہ رکھتا ہے کہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شیطانی ابلیسی رویہ ہوتا ہے انا خیر منہ, بس اکڑ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین. اللہ اکبر. آگ اونچائی کی طرف جا رہی یہ شیطانی رویہ ہے کہ جواز ڈھونڈتے پھریں. اچھا, یہاں ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہالت کی وجہ سے یہ کسی برے کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں, نادانی ہو گئی. کیا اطاعت الہی کے خلاف کوئی بھی کام میں کر رہا ہوں وہ جہالت نہیں ہے؟ اگر شرعی احکام سے ناواقف ہیں تب تو جہالت کہی جا سکتی ہے. ٹھیک, لیکن اگر شرعی احکام سے واقف ہیں اور پھر کر رہے ہیں تو جہالت نہیں ہے, عقل ہے, تمرد ہے, سرکشی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمرد و سرکشی معافی نہیں ہے, وہ شیطان کا راستہ ہے. ہاں معلوم تھا, غفلت ہو گئی, کبھی بھول جاتا ہے انسان, سوتے رہ گئے, نماز قضا ہو گئی, یا روزے کی واجب روزہ تھا مگر کسی غفلت میں مبتلا ہو گئے اور روزہ نہیں رکھ سکے, تو یہ نادانی ہے. لیکن اکڑ میں نہیں بھائی, نیند بہت پیاری ہے, اس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کم سے کم پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جوہر ہونا چاہیے اندر کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ جوہر ہو تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ جوہر نہ ہو تو سب. تو یہ ایک تربیت درکار ہوتی ہے, ایک مزکی اور ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں پیغمبر کے لیے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, ٹھیک, آیات کی تلاوت کریں گے, نفسوں کو سنواریں گے. ٹھیک ہے. تو اصل چیز ہے نفس کی تربیت. ہمارے ملک میں جو بہت بڑا فقدان ہے, تعلیم ہے تربیت نہیں ہے. یہ تربیت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم تو ٹھیک ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ اگر تربیت ہو تب انسان سیکل ہوتا ہے. ٹھیک, سیکل ہوتا ہے اور اچھا انسان بنتا ہے, ورنہ لقلہ انسانی ہے. تعلیم قرآن کی آپ دیکھیں کتنے لوگ جو قاری قرآن پڑھتے ہیں قرآن, مگر قرآن کے دل میں نہیں اترتا ہے. رب تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے تلاوت قرآن کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر. سرکار تو عالم نے جب ارشاد فرمایا کہ رب تعلیم للقرآن والقرآن یتلو, کچھ پڑھنے والے قرآن کے ہوں گے, ربا بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے, وہ قرآن یاد کرتا ہوں, قرآن ان پر لعنت کرے. پوچھا ہے اللہ کے رسول, ہاں فرمایا ہاں, جن کے زبان پر قرآن ہے دل میں قرآن نہیں. اصل بات یہ کہ دل میں قرآن اترے, دل میں اللہ کی عظمت اترے, اس کا جلال اترے, اس کے ہیبت اترے, اس کے نعمتوں کا احساس اترے, اپنی کوتاہیوں کی نادانی پر اعتراف اترے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ پھر اقبال یاد آ جاتے ہیں نا, بے شک, کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ کوئی دل اثر دل پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ورنہ ایک پرفیکشن جیسا کہ آپ نے بات کی, قاری قرآن بہت شاندار انداز میں اور بڑے حسین انداز میں, بڑی فنکاری کے بڑے لہن, بہت اچھے لہن کے ساتھ تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے, لیکن قرآن کریم لعنت فرما رہا ہے کیونکہ دل میں نہیں اترا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اب اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخر وقت میں جا کے توبہ کرتے ہیں یا وہ کافر کی حیثیت سے چلے جاتے ہیں, اللہ نے ایک دردناک عذاب ان کے لیے رکھا ہے. یہ انفرادی معاملہ ہے یا اجتماعی معاملہ؟ کیا اللہ تعالیٰ
پوری پوری قوم کی توبہ قبول کرتا ہے یا پوری پوری قوم پر عذاب نازل کر لیتا ہے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے؟ اجتماعی توبہ یا اجتماعی استغفار، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، اللہ کو تو پسند ہے کہ جس بندے سے بھی گناہ ہو گیا ہے توبہ کرے، ٹھیک، میں اس کی توبہ معاف کروں۔ ایک اس سے بڑا اچھا قصہ سامنے آتا ہے، جناب یونس علیہ السلام جی 30 برس اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، جی ہاں، بھائی ناراضگی چھوڑو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے۔ سوائے ایک آدمی کے کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی ایمان نہیں لایا۔ ٹھیک، آخر میں سوچا بھئی اس بستی کو چھوڑو، بیکار ہے یہاں ٹھہرنا، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ وہاں سے نکل پڑے، اللہ سے پوچھے بغیر نکلے تھے، جی اللہ نے ان کی تنبیہ بھی کی ہے۔ جی ہاں، نکل پڑے کہ بھئی میں یہاں سے کہیں بہت دور چلا جاؤں، کسی ایسی بستی میں جاؤں جہاں کے لوگ شاید میری بات سنیں۔ تو پہنچ گئے دریا کنارے، تو ایک کشتی بیٹھی تھی، کشتی چل رہی تھی۔ کبھی مجھے کشتی میں لے چلو، کہاں جا رہے ہو؟ جہاں لے جا رہے ہو مجھے لے چلو۔ خیر وہ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی، ایک جگہ کشتی گرداب میں آ گئی۔ ملا بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا یہاں تو یہ گرداب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا ایسا لگتا ہے میری کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب یونس کھڑے ہوئے، وہ تو میں ہوں۔ ارے جناب آپ اتنے سنجیدہ آدمی ہیں، باوقار آدمی ہیں، چہرے سے آپ کے نور آیا ہے، آپ کا کوئی آپ غلام ہو سکتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے کشتی چلانے کی کوشش کی، کشتی نہیں چلی۔ پھر اس نے کہا بھائی جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے وہ کشتی چھوڑ دے، تاکہ ایک آدمی ڈوب جائے باقی بچ جائے۔ پھر کھڑے ہوئے، میں ہوں، میں اپنے آقا سے بھاگ گیا؟ نہیں بھائی میں مان نہیں سکتا۔ آپ تشریف آدمی نظر آ رہے ہیں، سجدے کا نشان بھی ہے، بہت پارسا بھی نظر آ رہے ہیں، چہرہ بھی بتا رہا ہے، میں نہیں مان سکتا۔ تیسری دفعہ اس نے اعلان کیا کہ بھائی جو شخص بھی اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے وہ کشتی چھوڑ، تاکہ ایک آدمی ڈوب جائے باقی بچ جائیں۔ وہ کہا میں تو میں ہوں۔ کہا بھائی دیکھیے آپ ہی کہہ رہے ہیں بار بار، کوئی اور بول نہیں رہا ہے، میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں قرآن ڈالوں گا۔ ٹھیک، قرآن ڈالا تو قرآن ہی کے نام نکل آئے۔ اب ٹھیک ہے آپ کہہ بھی رہے ہیں، قرآن بھی آپ کے نام نکلا ہے، بسم اللہ آپ کشتی چھوڑ دیجیے۔ کشتی چھوڑ دی۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، بڑی مچھلی، اے مچھلی اس نے ان کو نگل لے، لیکن یاد رکھنا میں نے تیرے شکم کو ان کا قید خانہ بنایا ہے، ان کے جسم کو تیری غذا نہیں بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مچھلی نے نگل دیا۔ 3 دن وہ صحرا میں گھماتی رہی۔ وہیں پر روایت ہے جسے آئے کریمہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی ہاں، فنادى في الظلمات اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب تاریکیوں میں مچھلی لے کے چل پڑی تو انہوں نے اللہ سے التجا کی، پھر مچھلی ان کو اگل دیا۔ بہت دن پڑے رہے۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے ان پر کدو کا درخت اگا دیا، اس کے سائے میں وہ پلتے رہے، ٹھیک ہو گئے، پھر واپس گئے۔ واحد قوم ہے جناب یونس کی جن پر آتا ہوا عذاب ٹل گیا تھا۔ جی، کسی اور نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کی قوم پر آنے والا عذاب ٹل جائے سوائے یونس علیہ السلام کے۔ یونس علیہ السلام پھر اپنی بستی کی طرف چلے کہ بھائی دیکھیں اب کیا ہے لوگوں کا حال۔ دیکھا بستی کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، سب نے استقبال کیا، 1 لاکھ آدمی اس بستی میں رہنے والے تھے، سب نے بڑا استقبال کیا۔ کہتے بھائی کیا ہوا؟ عذاب تو آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا، جب جناب یونس چلے گئے اس نے پوری قوم کو متوجہ کیا کہ دیکھو یونس آ چکے ہیں، عذاب آنے والا ہے اور آثار نظر آ رہے ہیں، جلدی توبہ کرو، جلدی توبہ کرو۔ تو سب لوگ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر صحرا میں نکلے۔ اللہ بچوں کو الگ کر دیا ماؤں سے، بچے بھی رونے لگے، ماں بھی رونے لگیں، سب راہوزاری کرتے رہے پالنے والے، ہم اپنی ساری کوتاہیوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ہم اچھے راستے پر چلیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب ٹل گیا۔ جناب یونس علیہ السلام آئے تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد تھے جنہوں نے ان کا ایمان لائے اور پھر اچھی زندگی گزاری۔ اللہ، تو یہ قدرت نے دکھا دیا کہ اگر گناہ میں مبتلا لوگ بھی متوجہ ہو جائیں، دل سے واقعی متوجہ ہو گئے تھے۔
چونکہ اس انسان نے توجہ دلا دی تھی کہ دیکھو وہ نبی جا چکے ہیں، عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں، اب بھی توبہ کر لو۔ ٹھیک، تو توبہ کرنے کے بعد اچھی زندگی گزارو۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو موت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، بلکہ نبی خدا کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، کہ وہ انسان یقین دلا رہا تھا کہ دیکھو آثار پیدا ہو گئے۔ پھر ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، بلکہ ابھی اس کے بعد اچھی زندگی گزارنے والے تھے، چنانچہ 1,00,000 افراد اچھی زندگی گزار کے دنیا سے رخ سکتے۔ ٹھیک، تو اس لیے اگر توبہ سچی ہو ٹھیک ہے، اور سب مل کے بارگاہ الہی میں اپنے دل سے فریاد کریں تو یقیناً بارگاہ میں سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق بھی دے توفیق عطا دیتا کرتا ہے۔ آخری سوال علامہ صاحب آج کے پروگرام کا ذرا سا اسے بھی آپ تفصیلاً بیان فرما دیجئے کہ جب ایک بندہ، یا آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک قوم، جب پلٹ آتی ہے اللہ کے حضور توبہ پیش کرتی ہے، اپنے سروں کو سجدے میں لے جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا نزول ہوتا ہے اس قوم پر جو بدکاریوں میں، گناہوں میں مبتلا تھی، لیکن اجتماعی توبہ کر کے یا وہ فرد انفرادی توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یقینی اسی لیے جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا اس میں یہ موجود ہے کہ جس سرزمین پر، یعنی عراق میں تھا جناب یونس علیہ السلام، ان کا قبر بھی وہیں بھی تھی، جس کو بھی آج کل داعش نے تباہ کیا۔ تو اس سچی توبہ، چونکہ پوری قوم نے سچی توبہ کی تھی، دل سے توبہ کی تھی کہ پالنے والے واقعہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، وہ بندہ 30 برس ہمیں سمجھاتا رہا، ہم نہیں سمجھے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کے ہماری بستی سے چلا گیا، اب ہم تم سے توبہ کر رہے ہیں، معاف کر دیں، ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ چونکہ قدرت جانتی تھی کہ اب یہ دل سے توبہ کر رہے ہیں، تو اسے عذاب ٹل گیا۔ جناب یونس واپس آئے تو پھر یہ قوم جو تھی غیر معمولی طور پر خوشحال قوم بنی۔ عراق کی سرزمین اپنے قرب و جوار کے تمام علاقوں میں ایک انتہائی خوشحال قوم بنی جناب یونس کی واپسی کے بعد اور قوم کی سچی توبہ کے بعد۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان میں جو بلائیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو مشکل وقت آیا ہے، اگر ہمارے حکمراں سچی توبہ کریں، قوم سچی توبہ کریں، مرد و زن سچی توبہ کریں، جوان اور بوڑھے سچی توبہ کریں، سب مل کے بارگاہ الہی میں توبہ کریں، اپنی زندگی کا عنوان تبدیل کریں اور صراط مستقیم پر چلنے کا سچا وعدہ کریں، تو یقیناً اس ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ جس طریقے سے قوم یونس کے مسائل حل ہوئے تھے، قوم پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور جس طرح سے وہاں بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہوئی، یہاں کی بھی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر حکمراں سچی توبہ کریں، قوم سچی توبہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتیں نازل فرمائے اور زمین سے برکات اٹھیں گی۔ برکات اٹھیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اجتماعی توبہ کی برکتیں جس جانب آپ نے توجہ دلائی۔ اچھا، انفرادی توبہ، انفرادی توبہ کہ ایک بندہ جب پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ میرا بندہ تھا، اس نے پکارا تو مجھے ہی پکارا، ہاں، یہ بھول کے چلا گیا تھا کہیں اور، اب واپس آ گیا۔ ہے تو میرا بندہ۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نوکر جو ہے وہ کسی بات پر مالک سے ناراض ہو کے روٹ کے چلا جائے، پھر اس کا خیال ہے کہ میں تو بڑا میرا اچھا مالک تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، کپڑے دیتا تھا، رہائش دیتا تھا، میرا خیال کرتا تھا، علاج براجا کراتا تھا، میں خامخواہ سے ناراض ہو کیا ہوں؟ سوچا نہیں، واپس چلو۔ آئے مالک، میں بالکل ناراض ہو کے آپ سے چلا گیا تھا، مگر آپ تو سخی انسان ہیں، آپ تو بہت مہربان انسان ہیں، آپ تو کریم انسان ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ دعا میں جو الفاظ ہیں نا کہ یا کریم ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو، یا رحیم ہو، یا معبود ہو، یا محمود ہو، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک طریقہ ہے جی، کہ میرے مالک، میں ادھر چلا گیا تھا، تجھ سے منہ موڑ لیا تھا، اب میں واپس آ گیا ہوں، تو مہربان ہے، تو شفیق ہے، تو مجھے غذا دیتا ہے، اور تو جلدی راضی ہو تو جاتا ہے۔ جلدی راضی ہو جاتا ہے، معاف کرتے ہیں۔ تو یقیناً ان اللہ تواب رحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ کتنا اہم واقعہ ہے علامہ صاحب کہ جب وہ اللہ کو خوشی اس بندے سے زیادہ ہوتی ہے جو ایک لق و دق صحرا میں کا مسافر ہے اور ایک اونٹ پر اس کا پورا سامان لدا ہوا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے،
اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ صحرا میں وہ جو اونٹ تھا وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس صحرا میں دور دور تک کوئی نہیں، اب اس کی جان جانی ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ دوبارہ سو جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہی اونٹ دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اتنی خوشی ہوتی ہے اسے کہ وہ گھبراہٹ میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا آقا، الٹی بات کہہ دیتا ہے۔ تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے جو الفاظ وہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو بندہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی یقینی بات ہے۔ کیونکہ ہماری زبان میں اگر گڑبڑ ہے لیکن دل صاف ستھرا ہے تو اللہ کو ہمارا دل دیکھتا ہے۔ جی چنانچہ جب جناب بلال کے لیے کچھ لوگوں نے آ کے حضور سے شکایت کی کہ ان کی شین صحیح ادا نہیں ہوتی ہے، جی ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے، اللہ اکبر، کیونکہ ان کا دل دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا پاک انسان ہے، کیسا مومن انسان ہے، کیسا پرہیزگار انسان ہے، کیسا اللہ پر یقین رکھنے والا انسان ہے۔ تو بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو انما الاعمال بالنیات۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آیات آج گفتگو میں آئیں سورہ نساء 17 اور 18، ہم نے کیا سیکھا؟ وہ امت کو تعلیم کر دیجئے۔ ہمیں یہ دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں، جی دونوں آیتیں سکھا رہی ہیں کہ دیکھو اے بندگان خدا، جن نافرمانیوں میں تم لگے ہوئے ہو ان کو فوری طور پر ترک کرو، اس لیے کہ مسلسل نافرمانی میں رہنے والا پھر توبہ کا حقدار نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ توبہ کے حقدار بننا چاہتے ہو، ان تمام باتوں کو چھوڑو، کوشش کرو کہ اس راستے پر چلو جو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے طے کیا ہے، تاکہ تمہارا رسول بھی تم سے راضی، تمہارا اللہ بھی تم سے راضی۔ پھر اگر تم سے کچھ غفلت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، سہو و نسیان کے بنا پر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو پینڈنگ میں نہ ڈالا جائے، پلٹ آؤ اور فوراً تدارک کرو، تدارک کرو، یعنی اس میں تاخیر نہ کرو، تدارک فوری کرو، فوری تدارک کرو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بندے جو پلٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بڑی بہت محبت کرتا ہے، انہیں پاک کر دیتا ان ہے، کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرتا ہے، فرد کی بھی قوم کی بھی۔ اللہ اکبر۔ بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، فرد کی بھی اور قوم کی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی توبہ اور یہ اجتماعی استغفار یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی علامہ صاحب نے تفصیلاً بیان فرمایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق تو عطا فرمائے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اور اس قوم پر پھر سے وہ رحمتیں اور برکتیں ان کا نزول ہو، اللہ کے فضل سے ہم دیکھیں، اور ہماری قوم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خوشحالی کی طرف رواں دواں ہوگی جیسے ہم پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ درست جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اس کا نام کیا تھا؟ 3 آپشنز، براق یا دلدل یا قصوا۔ جو صحیح جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں۔ علامہ صاحب نے پرچی نکال لی اور آج کے ونر ہیں بی بی خاتون ہیں راضیہ نسرین، راضیہ نسرین، PCSIR سوسائٹی لاہور۔ لاہور سے رضیہ نسرین، رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بھیجا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ شر کے ذریعے فاتح بننے والا مغلوب اور شکست خوردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو گناہ کر کے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں، بلکہ شر کے ذریعے فاتح بننے والا مغلوب اور شکست خوردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر